آہستہ آہستہ ہوائیں رک گئیں، ٹرالروں کی کھڑکیاں کھلی، پھر دروازے، اور لوگ نیچے اترنے لگے۔ لیکن اس سے قبل کہ کوئی کچھ بولتا، اچانک ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کا گیت رک گیا۔ کروٹا، ٹوبو آہستگی سے بولا۔ کچھ سن رہے ہو؟ ہاں، یہ طوفان کا شور نہیں ہے، ٹوبو نے کہا، اور کروٹا زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے کان زمین سے لگا دیے۔ دوسرے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے کیا ہو گیا؟ پروفیسر ہیگلے نے پوچھا۔ خاموش رہو ماسٹر، اسے سننے دو، ٹوبو نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کروٹا اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر وہ بہت پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھی ہی ہاتھی ہیں، بے شمار، لاتعداد۔ کس طرف؟ کس رخ پر؟ اسی طرف، بالکل اسی طرف ٹوبو۔ تب تو بڑا خطرہ ہے ماسٹر، ٹوبو نے کہا۔ تمہیں یقین ہے ٹوبو؟ بالکل ماسٹر، جلدی کرو، ورنہ ہم اس دوسرے طوفان سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہاتھیوں کا یہ خوفناک سا غول جدھر کا رخ کرے گا تباہی و بربادی مچا دے گا۔ لیکن ٹوبو، اس کے رخ کا تعین کیسے کیا جائے؟ جان بچانے کی تیاریاں کر لو ماسٹر، رخ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ کیا بےہودہ بات ہے یہ؟ کہاں ہے ہاتھی؟ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایک نوجوان نے کہا، اور ٹوبو اسے گھورنے لگا۔ جو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے، اس نے غرا کر کہا، مگر واقعی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے۔ ہاتھیوں کے غول کی آواز بھی طوفان سے کم نہیں ہوتی، احمد العبدی نے بھی کہا۔ یہ سیاہ فام تو احمق ہوتے ہیں، نوجوان کوئنس بولا۔ ماسٹر آؤ، ان سے بات کر لو جو ہماری آواز سن لیں، جلدی کرو، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم دوڑتے ہوئے میکارڈ کے نزدیک پہنچ گئے۔ نواب صاحب اور دوسرے لوگ بھی وہیں موجود تھے۔ مسٹر میکارڈ، ٹوبو کا خیال ہے کہ بپھرے ہوئے ہاتھیوں کا غول اس طرف آ رہا ہے۔ ارے کہاں؟ سب چونک پڑے۔ شدید طوفانوں میں ہاتھی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بدن میں منہ ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ طوفان سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب طوفان ٹل جاتا ہے تو وہ مست ہو جاتے ہیں اور یہ غول کسی بھی طرف چل پڑتا ہے، ٹوبو نے تفصیل بتائی۔ لیکن میرے بھائی، وہ مست حضرات ادھر ہی کیوں چل پڑے؟ کرنل ڈکسن نے کہا۔ کہیں یہ لوگ خود تو مست نہیں ہو گئے؟ مسٹر ڈومیڈی ہنستے ہوئے بولے۔ مسٹر جوسفانو نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے تعاون کیا جائے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک جیپ لو اور اس میں بیٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ ہمیں ہاتھیوں کا انتظار کرنا ہے، جب وہ سامنے نظر آئیں گے تو ہم آگے چل پڑیں گے، ٹوبو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں ٹوبو، اگر تمہیں غلط فہمی بھی ہوتی ہے تب بھی ہم تمہاری بات پر عمل کریں گے، کیونکہ افریقہ کو تم ہم سے بہتر جانتے ہو، میکارڈ بولا، اور پھر اس نے ہدایات دی کہ ٹرالر فوراً جوڑ لیے جائیں۔ کچھ لوگوں کو اس کا یہ حکم ناگوار گزرا، لیکن بہرحال میکارڈ پارٹی انچارج تھا۔ فوراً ٹرالر اور گاڑیاں سنبھال لی گئیں اور لوگ ان میں سوار ہو گئے۔ پھر چند ہی منٹ بعد زمین ہلنے لگی۔ دوسرا طوفان آ رہا تھا۔ سارے لوگوں کے چہرے فخ ہو گئے۔ مخالفت کرنے والے شرمندہ تھے۔ سیاہ فاموں نے گاڑیوں کے اسٹیئرنگ سنبھال لیے تھے۔ ٹوبو ایک ٹرالر کی چھت پر کھڑا چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا، اور پھر اس نے نعرہ لگایا، آ گئے! عظیم و شان سیاہ پہاڑ کو سب نے ہی متحرک دیکھا تھا۔ ایک دیوار تھی جو دوڑی چلی آ رہی تھی، اور گاڑیاں اسٹارٹ ہو کر اس طرف دوڑنے لگیں جدھر ہاتھی دوڑ رہے تھے۔ رفتار بہت تیز تھی۔ ٹوبو! یس مسٹر ڈکسن، ان کا رخ بدلنے کی کوشش کی جائے۔ پر کس طرح ماسٹر؟ ان پر فائرنگ کی جائے؟ ہرگز نہیں، بھول کر بھی ایسا نہ کیا جائے ماسٹر۔ کیوں؟ ان کی تعداد، اگر 2-4 مر بھی گئے تو باقی بپھر جائیں گے اور پھر ہمیں کسی طور نہیں چھوڑیں گے۔ کرنل ڈکسن گہری سانس لے کر چپ ہو گیا۔ اب ٹوبو سے اختلاف کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لڑکیاں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھیں اور اکثریت نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ویسے ایک بات میں محسوس کر رہا تھا، ہاتھی طوفان ٹل جانے سے خوش تھے۔ ایسی شکل میں ان کا رخ کسی بھی طرف بدل سکتا تھا، لیکن اگر انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی تو گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ بپھرے ہوئے خوفناک جانوروں کو روکنا ناممکن ہو جاتا۔ ابھی وہ ہمارے عقب میں ہی چلے آ رہے تھے اور کمبختوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ ہمیں صرف یہ خطرہ تھا کہ آگے کوئی ایسی جگہ نہ آ جائے جہاں ہمیں رکنا پڑے اور یہ ہمارے سروں پر پہنچ جائیں۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ چکر آ رہا تھا، لیکن تجربے کار سیاہ فام در حقیقت جوسفانوں کا بہترین تحفہ تھے۔ وہ انتہائی مہارت سے ڈرائیونگ کر رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ ہاتھیوں سے فاصلہ بڑھ جائے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد کامیابی نظر آنے لگی۔
ہاتھیوں کی رفتار سست نہیں ہوئی تھی، ان کے جوش و خروش کا وہی عالم تھا، لیکن رفتار اتنی ہو گئی تھی کہ اب وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر فاصلہ بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ ہاتھی اتنا پیچھے رہ گئے کہ نظر بھی نہ آ سکے۔ تب ٹوبو نے چیخ کر کہا، مسٹر ڈکسن، مسٹر ڈکسن! ہاں ٹوبو، اب ہوائیں فائر کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ دھماکے کیے جائیں، کاش ہمارے پاس دھماکہ کرنے والے گولے ہوتے۔ بہرحال رائفلیں نکالی گئیں اور پھر زبردست فائرنگ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھیوں کا غول نمودار ہوا، لیکن اب ان کی رفتار سست تھی، وہ دھماکوں سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ فائرنگ اور شدت سے ہونے لگی اور ہاتھی رک گئے۔ پھر سامنے والے ہاتھیوں نے سونڈیں اٹھائیں، وہ خطرے کا سگنل دے رہے تھے، اور اس کے بعد ان کا رخ بدل گیا۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ ہاتھیوں کا رخ بدل جانا معمولی بات نہیں تھی، نہ جانے کہاں تک وہ ہمارا تعاقب کرتے، ممکن ہے آگے راستہ مسدود ہو جاتا، اور اس کے بعد خوفناک واقعات تھے، لیکن ان کی دلکشی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ افریقہ کی روایات جاگ رہی تھیں، قدم قدم پر اس پراسرار سرزمین کے پراسرار مناظر ابھر رہے تھے۔ بہرحال کافی آگے جانے کے بعد گاڑیاں روک دی گئیں اور لوگ گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ ٹوبو وغیرہ سے سبھی شرمندہ تھے، جس کا اظہار کرنل ڈکسن نے سب سے پہلے کیا۔ آئی ایم سوری ٹوبو۔ کیا بات ہے کرنل؟ ہم نے تمہارا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے تو نہیں، لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے مجھے پاگل قرار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے پارٹی لیڈر عمدہ چنا ہے۔ ہاں، مسٹر میکارٹ کی سوچ بہترین تھی۔ بہرحال ایک وعدہ کیا جاتا ہے، اب تم سے اختلاف نہیں کیا جائے گا، کم از کم یہاں کے معاملے میں تو نہیں۔ ان الفاظ کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ اب کیا رائے ہے؟ ہاتھیوں کا خطرہ ٹل گیا ہے، انہوں نے رخ بدل لیا ہے، اور اب وہ اس وقت تک اسی سیدھ میں دوڑتے رہیں گے جب تک تھک نہ جائیں یا کوئی حادثہ ان کا رخ نہ بدل دے۔ تب ٹھیک ہے، لیکن یہ جگہ، اوہ، نہ جانے ہم کتنی دور نکل آئے ہیں۔ ہاں، اور شاید کسی کو سمت یاد بھی نہ ہو۔ ارے ہاں، ہم نے تو رخ کا تعین ہی نہیں کیا۔ اوہو، کہیں راستہ نہ بھٹک جائیں۔ ایسا کیا جائے، اس وقت تو سب حواس باختہ ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ واپسی کا سفر کرے، اسی لیے آج یہاں قیام کیا جائے اور کل صبح صبح سمت کا تعین کر کے واپس چلیں۔ ہاں بھائی، اس وقت تو سفر کی کوئی تک نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں قیام کر ڈالا گیا، اور پھر وہی معمولات۔ ہاتھیوں کے خوفناک واقعے کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا۔ موسیقی شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ ٹوبو نے کچھ افریقی رقص پیش کرنے کی پیشکش کی۔ خاصے ہنگامے رہے، لوگ کھیلنے لگے، افریقیوں کے رقص بھی خوب تھے۔ پھر نوجوان جوڑے رقص کرنے لگے، بوڑھے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہنگاموں میں خوب وقت گزرا۔ رقص و سرور کی محفل بہت دیر تک جاری رہی۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں سب نے حصہ لیا۔ میرے ساتھ میری ہم رقص ڈینیلیا تھی۔ مسٹر ہیگلے اور میکارٹ تو دیر تک رقص کا مقابلہ کرتے رہے، اور پھر جب تاریکی پھیل گئی تو یہ طوفان تھما۔ بس بھائی، اب ختم کرو، میکارٹ نے کہا۔ زندگی بچ جانے کی خوشی کتنی مختصر نہیں ہوتی انکل، کوئی لڑکی بولی۔ لیکن میرے بچے، اب رات ہو گئی ہے، ہم مشعلیں جلا لیں گے نا، میکنا نے کہا۔ وہ ایک خوشرو نوجوان تھا۔ بس بھائی، میرا خیال اب بند ہی کیا جائے، ہیگلے نے کہا، اور سب کی رائے یہی تھی کہ رقص وغیرہ اب بند کر دیا جائے، کیونکہ سبھی تھک گئے تھے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نواب صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے ٹرالر میں لے گئے۔ بیٹھو سرفراز، آج کی مہم میں تمہارا کردار نمایاں رہا ہے۔ کیا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ ارے نہیں بھائی، اب ایسا بھی نہیں ہے، تم لوگوں نے تو سب کی زندگی بچائی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں نواب صاحب، ایک بات کا مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ مجھے یقین ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اوہ، اور یہ بات کافی پریشان کرے گی۔ تم اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ میرا تو خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں، مجھے ان جنگلوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ساری جگہ ایک جیسی لگتی ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ ویسے نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ثابت قدمی سے کام لے نواب صاحب، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے سرفراز، بخدا تمہاری موجودگی سے مجھے اس قدر تقویت ملتی ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ البتہ کوثر کی طرف سے مجھے دکھ ہے۔ کیوں؟ خیریت؟ جنگلوں کی آب و ہوا نے اسے پھر جنگلی بنا دیا ہے۔ اگر بات میرے بارے میں تو آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔
سرفراز بیٹے، اب میں تم سے کیا کہوں، تم اتنے نفیس انسان ہو کہ دل کی بات تم سے چھپائے نہیں چھپتی۔ فرمائیے نواب صاحب۔ بھائی سرفراز، انسان کی ابتدا جس انداز میں ہوئی تاریخ دان اس کے گواہ ہیں۔ کچھ موٹی موٹی باتیں ہم سبھی جانتے ہیں۔ مذہب نے بہت سی آزادیاں دی ہیں، لیکن ان میں کچھ رسومات شامل ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم دنیا دار بعض اوقات ان رسومات کو مذہب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثلاً بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، کہ بیٹی خواہ بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، اس کے والدین کسی سے اس کی شادی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ ایک خواہ مخواہ کی رسم ہے۔ نواب صاحب کی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں کیا عرض کروں نواب صاحب، کبھی سابقہ نہیں پڑا ان باتوں سے۔ رسومات اور مذہب کی بات میں نے غلط کہی ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ فرسودہ رسومات کا مذہب پر فوقیت دینا پستی کی دلیل ہے۔ اس طرح انسان مذہب سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ خدا تمہیں خوش رکھے، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ جی، میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ جی ہاں، اور بہرحال اس کی خوشگوار زندگی کے لیے میں سوچتا ہوں۔ تو سرفراز میاں، بعض اوقات انسان کسی ایسی ہستی سے متاثر ہو جاتا ہے جو دنیا کی نگاہوں میں بظاہر کچھ نہیں ہوتی، لیکن سمجھنے والوں سے بہت کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جوہر شناس ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو بے تکلفی سے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ کوثر کے شوہر کے لیے مجھے تم سے زیادہ موزوں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ جی؟ میرے سر پر جیسے کوئی چٹان سی آ گری۔ میں منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ میاں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، انسانی اوصاف ہی اس کی ذات اور خاندانی وقار کے مظہر ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے نواب صاحب کی شکل دیکھتا رہا۔ سینکڑوں افراد کوثر کو اپنی بہو بنانا پسند کریں گے، لیکن ہم ان نوجوانوں میں وہ وصف کہاں سے ڈھونڈیں گے جو تم میں ہے؟ چنانچہ ہم نے تمہیں اپنا بیٹا بنانے کے لیے پسند کیا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو سرفراز؟ بھائی کوثر صرف میری بیٹی نہیں ہے، میں اسے اپنے بیٹے کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ تمہارے ذہن میں کوئی بات ہو تو صاف صاف کہہ دو۔ آپ کو دکھ تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ غور کریں، کیا میرا کوثر بی بی سے یہ رشتہ کسی طرح ممکن ہے؟ ممکن تو ہے۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں؟ میرا اندازہ ہے کہ تمہارا خیال غلط ہے۔ جی؟ ہاں بیٹے، تھوڑی بہت دنیا میں نے بھی دیکھ رکھی ہے۔ وہ تمہیں ناپسند نہیں کرتی، یہ میرا تجربہ کہتا ہے۔ پر نواب صاحب، میں ان کا ادنا سا خادم ہوں۔ لیکن اعلیٰ انسان کی حیثیت سے وہ تمہاری قدر کرتی ہے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، غور کر لیں نواب صاحب، اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے۔ میں خود کو ان کے قابل نہیں پاتا۔ تب میں تم سے صاف گوئی کا طالب ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ بے شک کوثر کو ہر وہ شخص بحیثیت بیوی قبول کرنے سے ہچکچائے گا جو اس کے قریب رہ کر اس کی غیر مستقل مزاجی کا مشاہدہ کر چکا ہو۔ لیکن بیٹے، اس کی یہ فطرت میری بھی الجھن ہے، اور میں سلجھن کے لیے تمہارا سہارا بھی چاہتا ہوں۔ نواب صاحب، آپ مجھے کبھی اپنے حکم کی تعمیل سے باہر نہیں پائیں گے، پر ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ آپ کوثر بی بی کو ٹٹول لیں، ممکن ہے آپ اندازہ لگا سکیں۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، بس یوں ہی دل کی بات زبان پر آ گئی تھی، میں نے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ باقی سب ٹھیک ہے، تم بھی اس نظریے پر غور کر لینا۔ اگر تمہیں یہ بات پسند نہ ہوگی تو بہرحال میں تمہاری سعادت مندی سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ جی بہتر۔ میں نواب صاحب کے پاس سے اٹھ کر آ گیا۔ دوسری صبح سارے انتظامات کیے گئے اور پھر سفر شروع ہو گیا، لیکن 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ صحرائے اعظم میں یہ بڑی خطرناک بات تھی، لیکن ہم سب خاصے سخت دل تھے۔ سفر روک کر آپس میں صلاح مشورے کیے گئے۔ اب ٹوبو وغیرہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ اس مشورے میں خصوصی طور پر انہیں بھی شریک کیا گیا، اور پھر ایک سمت کا تعین کر کے دوبارہ سفر شروع ہو گیا۔ وہی معمول، شام ہوئی، رات ہو گئی، لیکن راستہ بھول جانے سے کوئی بد دل نہیں تھا۔ رات کے ہنگامے خوب رہے۔ کوثر حسب معمول مجھ سے دور تھی، لیکن اس نے شاید خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اب وہ سب سے گھل مل کر گفتگو کرتی، لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ رہتی۔ 5ویں روز ٹوبو نے راستہ پا لیا، مگر اس نے اعلان کیا کہ ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا پڑے گا۔ ایک ناقابل عبور پہاڑی سلسلے کے ساتھ چل کر ہمیں دوسری طرف جانا پڑے گا، کیونکہ پہاڑوں کو عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ سو ہم چلتے رہے۔ میں ٹوبو وغیرہ کے ساتھ تھا۔
یہ دلچسپ اور محبت کرنے والے افریقی مجھے نہ جانے کہاں کہاں کے قصے سنا رہے تھے۔ سفر کے طویل ہو جانے سے کوئی خوش نہیں تھا۔ بہرحال ہم سفر کرتے رہے۔ اسی شام میں نے ایک حیرت انگیز تماشا دیکھا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی کام کروا رہا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر کھانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں ایک ٹرالر کے عقب میں کھڑا بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں قدموں کی ہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میکنا کو میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن کوثر اس کے ساتھ تھی اور میکنا نہایت محبت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ کوثر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ یہ صورتحال اچھی نہیں تھی۔ نہ جانو اس احمق لڑکی نے کیا کھیل شروع کر دیا تھا۔ میں نواب فیروز الدین جیسے فرشتہ صفت انسان کی عزت نہیں لٹنے دوں گا۔ سمجھی کوثر، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ میرے ذہن میں آگ سلگ رہی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوثر نواب صاحب کی نظروں سے گر گئی تو وہ ساری زندگی کے لیے اپنے عزت و وقار کھو بیٹھے گی اور نواب صاحب کے قہقہے ہمیشہ کے لیے قبر میں دفن ہو جائیں گے۔ میں خاموشی سے مڑا، پھر چائے کی 2 پیالیاں لے کر چٹان کے عقب میں پہنچ گیا۔ میکنا اور کوثر کسی بات پر قہقہا لگا کر ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کوثر کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ چائے ہمیں دے دو اور ادھر رکھو۔ اس نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ جی بہتر۔ میں چائے رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں کوثر بی بی، تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جی۔ میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ یہ بات تو دکھ کی تھی۔ بہرحال اب ان دونوں پر مجھے خصوصی نگاہ رکھنی پڑے گی۔ اسی رات نواب صاحب نے مجھے بلوا بھیجا۔ وہ ایک ٹرالر میں تھے اور شطرنج کی بازی لگی ہوئی تھی۔ آؤ سرفراز، کہاں رہتے ہو؟ بہت دن سے تمہارا کھیل نہیں دیکھا۔ آپ کا حکم ہے تو کھیل لوں گا، ورنہ میری طبیعت سست ہے۔ ارے بھائی ایسی بات ہے تو تم آرام کرو۔ بہرحال میں انہی کے ٹرالر میں لیٹ گیا۔ نواب صاحب مجھے آرام کی تاکید کر کے چلے گئے۔ میں لیٹا ہوا کوثر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، پھر آگے بڑھی۔ میں سونے کے انداز میں لیٹا رہا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ ارے کوثر بی بی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس نیند آ گئی تھی۔ اپنی اوقات میں رہو، سمجھے؟ اوقات میں تو ہوں، پھر یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ چلا جاتا ہوں۔ آئندہ ایسا حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت بہتر، میں نے طنزیہ انداز میں کہا اور باہر نکل آیا۔ بہرحال میں آوارہ پھرتا رہا اور کافی رات ہو گئی۔ دراصل میں نواب صاحب پر اپنی گمشدگی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ نواب صاحب ٹرالر کی طرف جاتے نظر آئے۔ میں برق رفتاری سے اس کے عقب میں پہنچا۔ نواب صاحب ٹرالر میں داخل ہو گئے۔ پھر ان کی آواز ابھری، کوثر؟ جی؟ سرفراز کہاں گیا؟ جہنم میں ہیں؟ کیا اسے میرے پاس تنہا رہنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ کیا پہلے ایسا ہوا نہیں ہے؟ آپ کی تو آنکھیں بند ہو چکی ہیں ابو۔ آپ نے اسے اس قدر سر چڑھا رکھا ہے کہ بس۔ وہ گیا کہاں؟ ذلیل کر کے نکال دیا میں نے اسے یہاں سے۔ کوثر، کیا تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے؟ ہاں۔ کاش میں تجھے ساتھ لانے کی حماقت نہ کرتا۔ کاش میں آپ کے ساتھ آتی ہی نہ۔ تم بہت گستاخ ہو گئی ہو۔ آپ کی لاپرواہی نے ایسا کیا ابو۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ ہر انسان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کیا کریں۔ کیوں؟ کیا سرفراز نے کوئی نازیبا حرکت کی ہے؟ نواب صاحب کسی قدر نرم لہجے میں بولے، بس میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تمہیں کہنا ہوگا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں ابو؟ باہر جا کے لڑکیوں سے پوچھیں جن سے وہ بیک وقت عشق کرتا رہا ہے۔ اور میں آپ سے کیا کہوں ابو؟ آپ نے اپنے بال کے دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ جائیے دیکھ لیجیے جا کر، وہ اب بھی کسی سنسان گوشے میں کسی کے ساتھ پڑا ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ اگر سرفراز ایسا ہے تو پھر قسم خدا کی میں پوری زندگی کسی انسان پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ تمہارا یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ آنے والا وقت آپ کو جلد بتا دے گا، جب پروفیسر ہیگلے، ڈاکٹر میکارڈ اور کرنل ڈکسن آپ کا گریبان پکڑے کھڑے ہوں گے۔ تمہیں یقین ہے؟ آپ کہیں تو آپ کو بھی یقین دلا دوں، لیکن باپ بیٹے ایسے مناظر نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کے بعد کافی دیر تک دونوں میں سے کسی کی آواز نہیں آئی۔ پھر نواب صاحب کی پھنسی پھنسی آواز سنائی دی، اس نے کبھی تجھ سے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی نا کوثر؟ رہنے دیجیے ابو، آپ کا دل دکھے گا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا تجربہ کیوں دھوکہ کھا گیا؟ ہم دھوکہ کھانے سے پہلے سنبھل گئے ابو، اسے ساتھ رکھنا خطرناک ہے۔
وہ نہ جانے کس ناپاک ارادے سے یہاں آیا تھا۔ کہاں؟ ٹرالر میں؟ ہاں۔ اوہو، اسے میں ہی لایا تھا، وہ تو یہاں نہیں آ رہا تھا، بیمار تھا وہ کمبخت، میں نے اسے دوا دلوائی اور یہاں سونے کا کہا تھا۔ مرنے دے ابو سے، اور جلد از جلد اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کافی دیر تک دونوں میں سے کسی کی آواز نہیں آئی۔ میرے حلق میں گولا سا اٹھ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، جی چاہا کہ زور سے قہقہے لگاؤں۔ تو نواب صاحب بھی گئے کام سے۔ ظاہر ہے بیٹی کی باتوں پر کسی یقین نہ آتا۔ پھر میں ایک جیپ میں گھس کر سو گیا، بے فکری کی نیند، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسری صبح میں جان بوجھ کر نواب صاحب کے سامنے گیا، لیکن ان کے رویے میں نمایاں تبدیلی تھی۔ سفر شروع ہو گیا، لیکن بہرحال نواب صاحب نے کوئی فوری کارروائی نہیں کی۔ اس دن ان سے کوئی بات نہ ہوئی۔ اس شام جس جگہ قیام کیا گیا وہ کافی سرسبز تھی۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ سے جھرنا بہہ رہا تھا جس نے ہریالی پیدا کر دی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا۔ سیافاموں پر آج مستی طاری تھی۔ انہوں نے پھر گانے بجانے کا انتظام کیا۔ میں بھی ان کے ساتھ بہت سرگرمی سے شریک تھا۔ نوجوان پی رہے تھے، بہت سے بوڑھے بھی ان میں شامل تھے، لیکن نواب صاحب اداس تھے۔ تب میں نے کوثر کو میکنا کے قریب دیکھا۔ وہ جھک کر اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ کوثر مجبوری کے عالم میں ہاتھ سے اٹھی۔ تاریکی پھیل چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میکنا کسی قدر نشے میں تھا۔ اس نے کوثر کا بازو تھام رکھا تھا، لیکن کوثر نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں چھپ کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ میکنا کوثر کو کافی دور جھرنے کے قریب لے گیا۔ میں ان کا پیچھا کرتا ہوا وہاں گیا۔ میکنا نے کوثر کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ مجھے اس جگہ سے وحشت ہو رہی ہے مسٹر میکنا۔ ابھی دور ہو جائے گی ڈارلنگ۔ یہ دیکھو کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ کیا ہے یہ؟ شراب۔ کوثر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ ارے بیٹھو تو صحیح۔ یہ تو میرے لیے لائے ہو؟ ہاں، اس سے تمہاری آنکھوں کا خمار دو آتشا ہو جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی مقدار تمہیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ لو، پی لو اسے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہٹاؤ اسے۔ ارے اس کی توہین مت کرو، بڑا گناہ ہے یہ۔ مسٹر میکنا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انسانیت کی حدود میں رہیں گے۔ انسانیت کی کوئی حد نہیں ہوتی، بیکار شے ہے یہ سب کچھ۔ شراب پیو میری جان، شراب، اور سب کچھ بھول جاؤ۔ مسٹر میکنا پلیز ہوش میں رہیں۔ کوثر کے انداز میں اب کسی حد تک خوف شامل ہو گیا۔ تم نے شراب کی توہین کی، لیکن میں اپنے جذبات کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے جانے دو میکنا، تم ہوش میں نہیں ہو۔ فضول باتیں مت کرو، چلو آؤ۔ چھوڑ دو مجھے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرے لیے اب مداخلت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو میکنا کوثر کو گرا کر اسے دبوچے ہوا تھا۔ میکنا! میں نے سرد لہجے میں اسے پکارا اور وہ اچھل پڑا۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور پھر کوثر پرے ہٹ گئی۔ اوہ مسٹر سرفراز، ہمیں اس وقت ڈسٹرب مت کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ مسٹر میکنا، تم واپس آ جاؤ۔ تم گدھے کے بچے، میں تم سے کہہ رہا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم بھی کسی ایسی گوشے میں کسی کے ساتھ چلے جاؤ۔ کیا آج کوئی نہیں ملی تمہیں؟ کوثر زہریلے لہجے میں بولی۔ ہاں دیکھو نا ڈارلنگ، یہ بلا وجہ ہمارے درمیان آ گیا۔ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ میں نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ تم کتیا کے بچے، یوں نہیں مانو گے۔ میکنا میرے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ میں نے اس کے گھونسے کو خالی دے کر ایک زوردار مکہ اس کے بائیں گال پہ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑایا، پھر چت گر پڑا۔ تب میرے اوپر جنون طاری ہو گیا۔ میں نے اس کی کمر پر ٹھوکر رسید کی، اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور دوسرے گھونسے پر اس نے 2 قلع بازیاں کھائیں اور پھر نیچے گر پڑا۔ کوثر خاموش کھڑی تھی۔ میکنا بہت ہی کمزور نکلا۔ میرے 3-4 گھونسوں پر حواس چھوڑ بیٹھا۔ اس کا گال پھٹ گیا تھا اور جسم کے بہت سے حصوں پر چوٹیں لگی تھیں۔ میں نے اسے آخری ٹھوکر رسید کی اور پھر کوثر کی طرف مڑا۔ آؤ۔ میں نہیں جاؤں گی۔ یہاں کیا کرو گی؟ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں گی۔ نہیں کوثر، جذبات کے ہاتھوں اس حد تک پہنچ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں کوثر، یہ میرے مالک کی عزت کا معاملہ ہے۔ تم بے غیرت ہو، اسی عزت کی بات کر رہے ہو جسے تم لوٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ میری مرضی، میں جسے پسند کروں۔ یہ ہوش میں آئے گا تو میں خود کو اس کے حوالے کر دوں گی۔
اور اچانک میرا ہاتھ گھوم گیا۔ وہ زوردار ہاتھ مارا کوثر کے کہ اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ کوثر ایک طرف جا کر گر پڑی۔ میں جھکا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ نواب صاحب کی عزت ایسے برباد نہیں ہوگی، سمجھی؟ وہ سہم کر رونے لگی۔ چلو اس طرف سے گھوم کر اپنے ٹرالر میں پہنچو۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، سمجھے؟ اب میری بھی یہی ضد ہے۔ یہ بات ہے تو میں میکنا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ جاؤ۔ میں غرایا تو وہ ٹرالر کی طرف بھاگ گئی۔ میرا ذہنی ہیجان عروج پر تھا۔ میں کوثر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ خراب نہیں تھی لیکن بے حد ضدی تھی، اور اس ضد میں وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ چنانچہ مجھے اب کوئی حل سوچنا ہی تھا۔ میری طرف سے جائیں جہنم میں سب لوگ۔ ان لوگوں نے مجھے محدود کر دیا تھا۔ میں ان کے درمیان الجھ کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے ان کے درمیان سے نکل جانا چاہیے تھا۔ نواب صاحب کی شرافت نے مجھے آج تک روکے رکھا تھا، اور بہرحال یہاں تک آنے کے لیے میں ان کا احسان مند بھی تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ میں آوارہ بھٹک رہا تھا۔ سوچے عروج پر تھی کہ ڈینیلیا مل گئی۔ او سرفراز، کہاں تھے تم؟ ڈینیلیا، میں بہت فکر مند ہوں۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ تم ایک ہمدرد لڑکی ہو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں ڈینیلیا کو لے کر ایک سنسان حصے میں پہنچا۔ ہم دونوں پتھروں پر بیٹھ گئے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے ڈینیلیا کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ معاملہ تو واقعی سیریس ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس کوثر رسوا ہو جائے گی۔ اور میکناز بہرحال اپنے زخمی ہونے کی وجہ تو بتائے گا۔ ہاں، تب پھر ہم ایک کام کرتے ہیں سرفراز۔ کیا؟ میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ پلان کیا ہے تمہارا؟ وعدہ کرو، منع تو نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ ڈینیلیا کھڑی ہو گئی۔ اس نے اچانک اپنے بال بکھرا لیے، کپڑے پھاڑ دیے۔ میں حیران رہ گیا۔ ڈینیلیا نے اپنے ہی ناخن سے اپنے بدن پر کچھ خراشیں لگائیں اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب ہم میکارڈ کے پاس چلیں گے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میکنا نے شراب کے نشے میں ڈوب کر میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اگر مسٹر سرفراز عین وقت پر مجھے نہ بچا لیتے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میں دنگ رہ گیا۔ میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ کوثر کی عزت محفوظ رہے گی۔ ڈینیلیا، تم؟ اوہو، تم دوست ہو میرے، دوستی تو نبھانی ہے نا۔ چلو آؤ۔ پھر میکارڈ، کرنل ڈکسن اور پروفیسر ہیگلے کے سامنے ڈینیلیا نے زبردست ڈرامہ کیا۔ اس نے رو رو کر اپنی مظلومیت کی کہانی سنائی۔ سب لوگ غصے میں آ گئے۔ کہاں ہے میکنا؟ بے ہوش پڑا ہے منحوس۔ مسٹر سرفراز نے اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا۔ پھر سب کے سب غصے میں بھرے ہوئے میرے اور ڈینیلیا کے ساتھ اس مقام کی طرف چل پڑے جہاں میکنا بے ہوش پڑا تھا۔ میکنا کی حالت دیکھ کر ان کا غصہ تشویش میں بدل گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ بہرحال سب نے مل کر اسے اٹھایا اور کیمپ لے آئے۔ اس کی ڈریسنگ وغیرہ کر دی گئی۔ یہ بات چھپ نہ سکی اور میکنا کے ساتھی بھی آ گئے۔ یہ بھی چند سرپھرے نوجوان تھے۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا، سرفراز کو مداخلت کی کیا ضرورت تھی اس میں؟ ایک نوجوان بولا۔ کسی کی عزت پر بنی تھی تو یہ آپس کا معاملہ کیوں ہوا؟ ڈاکٹر میکارڈ نے کہا، میکنا کے لیے سزا ضروری ہے، لیکن سزا دینے والا سرفراز کون ہوتا ہے؟ اسی نے ڈینیلیا کی عزت بچائی تھی، روک دینا کافی تھا، زخمی کیوں کیا گیا اسے؟ میں نے اس پر احسان کیا ہے، ورنہ اسے قتل بھی کر دینا ضروری تھا۔ کان کھول کر سن لو سب لوگ، اگر میکنا کو کچھ ہو گیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور کان کھول کر سن لو تم سب لوگ بھی، اگر کیمپ میں آئندہ کوئی ایسی حرکت ہوئی تو حرکت کرنے والے کو سزائے موت ہوگی، دیکھ لیں گے ہم بھی۔ انہوں نے کہا اور پھر وہ بے ہوش میکنا کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ صورتحال درست نہیں تھی۔ تمام ذمہ دار افراد سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان میں نواب صاحب بھی شامل تھے۔ انہیں خاص طور سے بلایا گیا تھا۔ لیکن تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ نواب صاحب نے پہلی بار خشک لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ میں نے چونک کر ان کی شکل دیکھی۔ کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے نواب صاحب؟ مجھے جواب دو اس بات کا، تم ڈینیلیا کے تعاقب میں وہاں کیوں گئے تھے؟ میں کسی کے تعاقب میں نہیں گیا تھا، اتفاق سے ادھر جا نکلا تھا۔ مجھے اس بات سے اختلاف ہے میکارڈ۔ کیا مطلب؟ میکارڈ حیرت سے بولا، یہ رقابت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، پر لڑکی نے تو یہی بتایا فیروز الدین۔ تب بھی سزا دینے کا حق سرفراز میاں کو نہ تھا۔ میں نے اسے سزا نہیں دی، صرف ڈینیلیا کو بچایا ہے نواب صاحب۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نواب صاحب سرد لہجے میں بولے،
اور میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ اب میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دوں، یہاں کی فضا بھی خراب ہو گئی ہے، اور بہرحال مجھے ان سے علیحدہ ہونا ہی تھا۔